الله الرحمن الرحيم. وعن صخر بن بداء الغامدي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعث من أول النهار. وكان صخر تاجرا فكان يبث تجارته أول النهار فأسرى فكسر ماله. رواه الترمذي وأبو داود والدارمي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ. حضرت صخر بن بداء الغامدی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے دعا کی: اے اللہ تعالی، میری امت کے لوگ جو کام صبح جلدی جلدی کریں، بکور، ان کے ان کاموں میں برکت پیدا فرما. اللہم بارک لامتی فی بکورہا. اے اللہ تعالیٰ، میری امت کے لیے ان کے صبح کے وقت کیے گئے کاموں میں برکت پیدا فرما. اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم اس دعا کے ساتھ جب آپ نے کوئی جتھا، کوئی دستہ یا کوئی لشکر روانہ کرنا ہوتا تو وہ بھی صبح کے وقت پہلے وقت میں روانہ فرمایا کرتے تھے. یہ حدیث کے جو راوی حضرت صخر ہیں یہ تاجر تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو بھی سامنے رکھتے تھے اور آپ کے عمل کو بھی سامنے رکھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر وغیرہ بھیجتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تو سب سے بڑا کام ہی یہ تھا. تو لشکر بھی صبح کے وقت بھیجتے تھے. دوسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں میں برکت کی دعا فرما رکھی جو صبح کے وقت کیے جائیں. تو اس چیز کے پیش نظر وہ بھی اپنی تجارت کا سامان جب بھیجتے تھے صبح کے وقت بھیجتے تھے. وَأَسْرَا، تو اس دعا کی برکت سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ بہت مالدار ہو گئے. ان کا یقین ہوگا کہ مجھے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دولت دی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کی وجہ سے ہے. اور دوسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے لیے دعا کی تھی، میں نے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ شامل کر لیا. میں بھی اس دعا کا مستحق قرار پایا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے دولت عطا فرمائی. اس حدیث پاک کو امام ترمذی، ابو داود اور دارمی نے روایت کیا ہے. اس قسم کی حدیثیں اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کام کے لیے، رات آرام کے لیے بنایا ہے. تو اب کاروباری لوگ 10-12 بجے کے بعد جاگتے ہیں، راتوں کو کاروبار کرتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کے لیے برکت کی دعا ہے وہ صبح کا وقت ہے. عن انس رضی اللہ تعالی علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: علیکم بالدلجہ فإن اللذة تطوى باللیل. رواہ ابو داود. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رات کو بھی سفر کیا کرو. دلجہ یہ لفظ جو ہے یہ رات کے پہلے پہر میں سفر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور رات کے آخری پہر میں سفر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ساری رات کے لیے نہیں، رات کے پہلے پہر اور رات کے آخری پہر کے لیے.
ساتھ یہ فرمایا کہ ان اوقات میں سفر کیا کرو کیونکہ ان اوقات میں زمین لپٹتی ہے۔ جو اس قسم کے الفاظ ہوتے ہیں یا تو اس کا ظاہری مفہوم بھی مراد لیا جا سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی بعید نہیں ہے نا، لیکن علماء تعویل کرتے ہیں، اس کا ایسا مفہوم بیان کرتے ہیں جو عام لوگوں کی بھی سمجھ میں آ جائے۔ زمین کا لپٹنا، اس کی گہرائی تک پہنچنا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رات کے وقت چونکہ انسان کی توجہ کم چیزوں کی طرف جاتی ہے، وہ جو ہے وہ صرف ایک ہی کام کرتا ہے، سفر کرتا ہے، تو اس لیے رات کے وقت فاصلہ جو ہے وہ زیادہ طے ہو جاتا ہے، آدمی محسوس اتنا نہیں کرتا جتنا دن کے وقت محسوس کرتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر کرنا ہو تو دن کو تو کرو گی، لیکن رات کے اوقات میں بھی سفر کیا کرو کیونکہ اس میں برکت ہوتی ہے، سفر زیادہ طے ہوتا ہے۔ اس حدیث پاک کو امام ابو داؤد نے روایت فرمایا۔ وعن عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ عن ابیہ عن جدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الراکب شیطان والراکبان شیطانان والثلاثۃ رکب رواہ مالک والترمذی وابو داؤد والنسائی۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ سے، وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسافر ایک آدمی گھوڑے پر سوار جو اکیلا سفر کرتا ہے، گھوڑے پہ سوار ہو، اونٹ پہ سوار ہو، کسی چیز پر اکیلا جو کسی چیز پر سوار ہو کر سفر کرتا ہے وہ شیطان ہے۔ وہ کیا ہے؟ شیطان ہے۔ اور اگر دو آدمی مل کر سفر کرتے ہیں تو وہ دو شیطان ہیں، اور تین آدمی مل کر سفر کرتے ہیں تو یہ سفر کرنے والا قافلہ ہے۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا سفر کرنے سے بھی منع فرمایا، اس کے خطرات کا اظہار فرمایا، اور دو آدمیوں کے سفر کرنے کم از کم تین آدمی سفر کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قافلہ تو تب بنتا ہے جب کم از کم تعداد جو ہے وہ تین ہو، اس سے کم ہوں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شیطان کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم قال اذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا احدهم رواہ ابو داؤد۔ یہ بڑی اہم حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم سفر کرنے والے تین آدمی جمع ہو جاؤ، تین آدمی مل کر سفر کر رہے ہو تو اپنے میں سے ایک کو امیر چن لو۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ تمہارے سارے کام جو ہیں وہ منظم طریقے سے ہوں، ڈسپلن طریقے کے ساتھ ہوں۔ تین آدمی اگر ہر آدمی کا رخ اپنی طرف ہے، یہ کام پہلے کرنا ہے، وہ کام پہلے کرنا ہے، تین آدمی ہر آدمی اپنی مرضی کے مطابق کام کرے گا تو اس کی اور کیفیت ہوگی۔ اور تین آدمی اگر یکجا ہو جائیں، ایک آدمی کو اپنا امیر بنا لیں اور فیصلے کا اختیار اس آدمی کو دے دیں اور اپنا وزن اس کی رائے میں ڈال دیں تو ان کی جو قوت کار ہے، کام کرنے کی قوت جو ہے وہ تین گنا ہو جائے گی۔ ایک اور دو ہوتے ہیں، 2 11 ہوتے ہیں، اور ایک اور تین جو ہے وہ 33 ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب آپ، کیونکہ دین جو ہے وہ مسلمانوں کو ڈسپلنڈ کرنا چاہتا ہے، کام مسلمانوں کا دنیا میں جتنی باطل قوتیں ہیں وہ ساری اسلام کو مٹانے کے لیے کوشاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کو ملیے بیٹھ کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نیکی سے حکمت کے تحت ان کو قائم رکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو چھٹی دی ہوئی ہے، اور یہ کام اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کراتا ہے۔ مسلمان اگر طاقتور نہیں ہوں گے تو سارے عالم کفر کا مقابلہ کیسے؟ اب یہی ہو رہا ہے نا،
مسلمانوں کی ممالک کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، لیکن دنیا میں ہر جگہ مار ہو رہی ہے. تو ادھر جو ہے وہ فلسطین میں دو مطلب 300-400 مسلمان روزانہ شہید ہو جاتے ہیں، اور ساری عالم اسلام جو ہے وہ تماشے دیکھ رہی ہے. کسی کو جرأت نہیں ہے کہ ان کو چیلنج کرے. کیوں؟ طاقت نہیں ہے. طاقت کیوں نہیں ہے؟ اتحاد نہیں ہے، خلوص بھی نہیں ہے اور اتحاد بھی نہیں ہے، صرف بیان دینے تک. سوچنے والی بات یہ ہے کہ وہ بم چلا رہے ہیں مسلمانوں پر، بچے مار رہے ہیں، عورتیں مار رہے ہیں، یہ کانفرنسیں کر رہے ہیں. بموں کا مقابلہ کانفرنسوں سے ہوتا ہے. جو وہ کام کر رہے ہیں اس کا جواب تو وہ گولی چلا رہے ہیں، گولی کا جواب تو گولی ہوتی ہے. آپ ایک نہیں 500 کانفرنسیں کریں. اس لائن پہ سوچنے کی ہمارے جتنے ہمارے حکمران ہیں ان میں کسی کی جرأت نہیں ہے. کسی نے جو ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں، جس پہ آپ کو جو پیسے دیتا ہے ادارہ، ہاں IMF سے کسی نے قرض لینے ہیں، کسی نے رہ رکھے ہیں، کوئی ان کی منتیں کر رہا ہے. تو وہ سارے یہودی ہیں، ان کے پاس پیسے یہودیوں کا ہے. آپ کے سارے جو حکمران ہیں انہوں نے ان سے قرضہ لینا ہے یا پہلے لے کے رکھا ہوا ہے، ان کو خوش کر کے رکھنا ہے. وہ ان کو چیلنج کریں گے؟ وہ چیلنج نہیں کریں گے. تو جب مسلمان جو ہے وہ ان میں طاقت نہ ہو، متحد نہ ہو، مسلمانوں کے پاس وسائل کی کمی بھی نہیں ہے، تعداد کی کمی بھی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ایک اتحاد جو ہے وہ نہیں ہے، دوسرا ان کے میں ڈسپلن نہیں ہے. اگر یہ دو چیزیں ہوتی تو یہودی جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک کرنے کی جرأت نہ کرتے. لیکن ہمارے اندر ڈسپلن نہیں ہے. جو آپ کا دین وہ یہ کہتا ہے کہ تم سارا کام، زندگی کے سارے کام ڈسپلن کے ساتھ کرو. 2 آدمی بلکہ یہاں 3 کا ذکر ہے، جو عملاً جو ہے وہ 2 آدمی بھی اگر صبر کریں تو 1 آدمی کو اپنا سربراہ بنا لیں. 3 تو یہ چاہتے ہیں. تو جب 3 آدمی مل کے سفر کریں تو ایک کو امیر چن لیں، فیصلہ سازی کا اختیار اس کو دیں. اس کا جس کو فیصلہ سازی کا اختیار دین دیتا ہے اسے حکم دیتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ مشورہ کرو. تو مشورہ کر کے فیصلہ کریں، اور پھر ایک کام کے لیے، ایک کی طرح سے کام کرنے کے لیے ایک کے بجائے 3 قوتیں جمع ہو جائیں گی تو کام کرنے کی طاقت کئی گنا زیادہ ہو جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تکبیرات تشریق کا جو حکم ہے اس کے بارے میں امام ابو حنیفہ اور ان کے جو شاگرد ہیں صاحبین جن کو کہتے ہیں حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد، ان کے درمیان اختلاف ہے. جس پہ ہم عمل کرتے ہیں یہ صاحبین کا قول ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک امام جو مقیم امام ہے اس کے ساتھ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، فرض ادا کرتے ہیں جماعت کے ساتھ، ان پر نماز کے بعد یہ تکبیرات تشریق پڑھنا جو ہے یہ ان کے لیے ضروری ہے. اور ہے بھی وہ جب وہ عید کی جب وہ عصر کی نماز، عید والے دن عصر تک 8ویں ذی الحجہ سے لے کر عید کی عصر تک اس پر عمل نہیں ہوتا. امام حنیفہ کے قول پہ عمل نہیں ہوتا. صاحبین کا قول ہے کہ جو بھی آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، طلوع نماز پڑھے، فرض نماز جب بھی ادا کی جائے اس کے بعد فوری بات جو ہے وہ تکبیرات تشریق پڑھی جائے. اور یہ 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک، 9 کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک اس پر عمل ہوتا ہے جو صاحبین کا قول ہے. عید کی نماز کے بعد بھی آپ یہ تکبیرات تشریق پڑھ سکتے ہیں.
اور تکبیرات تشریق یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ عام لکھا ہوتا ہے، یہ ہمارے یہاں جو اذان ہوتی ہے ٹیلی ویژن پر، وہاں اذان کا ترجمہ جو ہے وہ آ رہا ہوتا ہے اور لکھا ہوتا ہے اللہ بڑا ہے۔ یہ اللہ اکبر کا ترجمہ غلط ہے۔ اللہ اکبر، اکبر جو ہے یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ واللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور تمام تعریفیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ کہ جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ تمام تعریفیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، تو آپ تو پہلوانوں کی بھی تعریف کرتے ہیں، کرکٹر کی بھی تعریف کرتے ہیں، ہر ایک کی تعریف۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تمام تعریفیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہاں حمد کا لفظ ہے، حمد ایک خاص تعریف کو کہتے ہیں، حمد ایک خاص قسم کی تعریف کو کہتے ہیں۔ حمد اس تعریف کو کہتے ہیں الثناء علی الجمیل الاختیاری، کسی ذات کے اندر کوئی خوبی ہو اور خوبی ایسی ہو جو اس کے اپنے اختیار میں، کسی سے لی ہوئی نہیں، ایسی خوبی پر جو تعریف کی جاتی ہے اس کو حمد کہتے ہیں۔ اور ایسی خوبی سوائے اللہ تعالیٰ کی کسی میں ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے شانے ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ اس کا علم ہے، اس کی قدرت ہے، اس کی سخاوت ہے، یہ ساری کسی سے لی ہوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کی آپ کی۔ اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ جہاں کوئی بھی ہے اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ سے لی ہوا ہے، اس پر اس کی تعریف کو حمد کہتی ہی نہیں۔ حمد ہوتی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، کیونکہ ایسی تعریف جو کسی اختیاری خوبی پر کی جائے وہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔